ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ دو معزز مہمان ہیں جو جوائن کر چکے ہیں صبح وطن کو. ان کا تعارف کرواتا ہوں. امیر حمزہ شاہین جو کہ نعت خواں ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. آپ ماشاء اللہ الحمدللہ. مجھے ایک اور بھی بات پتہ چلی اور بڑی زبردست بات ہے کہ آپ لکھتے بھی ہیں. جی الحمدللہ. اور جو آپ لکھتے ہیں وہ پھر آپ ماشاءاللہ خوب لکھتے ہیں. تو کل کی جو محمد یاسین صاحب نے پڑھی تھی، نعت پڑھی تھی، مجھے پتہ چلا آپ نے لکھی. جی بالکل. تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، لیکن بعد میں جب آپ نے مجھے بتایا تو مجھے بڑی اچھی ایک وائب آئی اور بڑا اچھا محسوس ہوا کہ وہ ہمارے ٹیم ممبر ہیں، کیونکہ مستقل ساتھی بھی ہیں امیر حمزہ شاہین ہمارے ساتھ. تو کیا سوچ تھی اس وقت؟ کس وقت بیٹھ کے لکھا آپ نے؟ وہ کیا فیل تھی؟ بس کبھی کبھار جب فارغ بیٹھے ہوں تو سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ تو لکھا جائے. جی. تو بس وہ میں نے رستے میں لکھی ہے، تو 2-3 دن پہلے لکھی تھی. سفر کے دوران آپ نے سفر کے لکھی؟ دوران لکھی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ زور قلم اور زیادہ کرے، آپ کی سوچ کو اور خوبصورت کرے اور آپ اسی طرح لکھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں اور دنیا اس کو سنے سراہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں، قاری عثمان اسلم صاحب، مولد جادو جنات ہیں. قاری صاحب کو بھی ویلکم کریں گے. قاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ. جی آپ سنائیں. الحمدللہ. ویسے لوگ مجھے بھی پوچھنے لگ گئے ہیں کہ قاری عثمان صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں صبح وطن دیکھا کرے، رابطہ ہی رابطہ ہے آپ کا، اور سوالات جوابات آپ یہاں پہ بھی دیتے ہیں. اینی وے باقی گفتگو بھی چلے گی. جی آپ کے آنے کا شکریہ. امیر حمزہ آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ نظم کے اشعار ہیں. نظم کے اشعار ہیں. نظم. جی پلیز سنائیے. یہ بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے؟ جی ماشاءاللہ. سنائیے سنائیے. حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے. حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے. حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے. نبی کے 4 یاروں پہ خلافت ناز کرتی ہے. نبی کے 4 یاروں پہ خلافت ناز کرتی ہے. بڑے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر. بڑے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر. بڑے ہیں مقتدی جن کے عمر عثمان علی حیدر. میرے صدیق اکبر پہ امامت ناز کرتی ہے. میرے صدیق اکبر پہ امامت ناز کرتی ہے. وہ جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائے. وہ جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائے. وہ جن کے مشورے قرآن کی آیات بن جائے. اسی فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے. اسی فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے. ہوئی تھی شادی علی کی تو کیا تھا خرچ عثمان نے. ہوئی تھی شادی علی کی تو کیا تھا خرچ عثمان نے. ہوئی تھی شادی علی کی تو کیا تھا خرچ عثمان نے.
حیات و ناز ہے ان پر سخاوت ناز کرتی ہے، حیات و ناز ہے ان پر سخاوت ناز کرتی ہے۔ اگر شاہین قرآن کھول کر دیکھو تو ملتا ہے، اگر شاہین قرآن کھول کر دیکھو تو ملتا ہے، اگر شاہین قرآن کھول کر دیکھو تو ملتا ہے۔ ہماری عائشہ ماں پہ طہارت ناز کرتی ہے، ہماری عائشہ ماں پر طہارت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، نبی کے 4 یاروں پر خلافت ناز کرتی ہے، حقیقت ناز کرتی ہے، حکایت ناز کرتی ہے، نبی کے 4 یاروں پہ خلافت ناز کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور جو آپ آخری شعر میں شاہین کو لاتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو آپ مدعا بیان کر دیتے ہیں اس میں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ قاری صاحب تیار ہیں آپ سوالوں کے جوابات دینے کے لیے؟ الحمدللہ۔ چلیں، گڈ۔ پوچھا گیا ہے جی کہ جادو سے متاثرہ شخص زیادہ تر کون کون سی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے؟ بہت شکریہ نظامی صاحب۔ سر آپ کا شکریہ۔ جادو کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے، ان میں جو ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں بیماریاں، ان میں بالخصوص میں انشاءاللہ تعالیٰ 4 بیماریوں کا ذکر کروں گا۔ جی۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جو بیماری ہے یہ جادو کی وجہ سے لگتی ہے، جنات کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے، کیونکہ جو جادو ہے وہ بھی شیطان جن کی ہی مدد سے کیا جاتا ہے، تو شیاطین کی طرف سے، جنات کی طرف سے جادو کے ذریعے بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اب جو بیماریاں لگتی ہیں ان میں زیادہ تر جو بیماری کا انسان شکار ہوتا ہے وہ دماغ کی بیماری ہے۔ مینٹلی طور پہ انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے، عجیب و غریب سوچوں میں وہ گم ہو جاتا ہے، باتیں کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، چیزیں رکھ کر بھول جاتا ہے، دماغی طور پر وہ انسان مفلوج ہو جاتا ہے کہنے، یا بیمار ہو جاتا ہے دماغی طور پر۔ اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے جی بالکل، کہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان۔ اچھا، دوسری جو بیماری ہے وہ دل کے امراض میں ایسا انسان جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے، دل کا بہت تیز دھڑکنا، بلا وجہ گھبراہٹ محسوس کرنا، دباؤ محسوس کرنا، یا جس طرح ہر وقت پریشانی کا عالم ہے، ہر وقت جیسے دل میرا بند ہو رہا ہے، کسی چیز نے پکڑ کے میرے دل کو جکڑ لیا ہے، اضطرابی سی کیفیت میں رہنا، دل کی پلپٹیشن، اس کی بیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اچھا، جو جادو کی وجہ سے انسان اپنا شکار ہوتا ہے جادو کا۔ اچھا، جو تیسری وجہ ہے وہ ہے کہ ایسا شخص جلدی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ زیادہ جو سکن پرابلم ہے، جو جلدی امراض ہیں، یہ شیاطینی بیماری ہے، جیسے خارش ہے، بلکہ ایک پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا آپ نے کہ آپ کا تو ٹوٹکا ہے بڑا زبردست۔ جی بالکل بالکل، یہ ہے جناتی بیماری ہے۔ اور اس طرح جو چوتھی جو بیماری ہے وہ سٹمک پرابلم ہے، معدے کا مسئلہ۔ اچھا، میں تو کہتا ہوں کہ جس شخص پہ اسپیشلی معدے پہ وار نہیں بھی نہ کیا گیا، اس کے دل پہ وار کیا گیا ہے جادو کے ذریعے، دماغ پر کیا گیا ہے، یا کسی اور جسم کے حصے پر کیا گیا ہے، تو اس سے متاثر آپ کا معدہ ضرور ہوگا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، دیکھیں کسی کو اپنا دماغ کا مسئلہ ہے، اسے دل کی پرابلم ہے، وہ میڈیسن کھا رہا ہے دماغ کے لیے، دل کے لیے، اب ہوگا کیا، وہ اثرات کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے وہ میڈیسن اصل مرض آپ کا ختم نہیں کرے گی، کیونکہ اسے روحانی مسئلہ ہے۔ اب ہوگا کیا، میڈیسن کا اپنے ایفیکٹ تو ہے نا، وہ اب معدہ آپ کا ڈسٹرب کرتی رہے گی۔ اس لیے یہ دماغ کا، دل کا جلدی امراض، اور اسپیشلی ایسا شخص جو جادو جنات سے متاثر ہوتا ہے، یہ معدے کے امراض میں ایسا شخص مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جادو کی وجہ سے جو بیماری، یہ 4 سمپٹمز آپ نے بتائیں بڑے اہم ہیں۔ اچھا، مجھے تھوڑی ڈیبیٹ کرنی ہے آپ سے اب، اس میں یہ ہے کہ ماڈرن ایرا میں یہ ساری بیماریوں کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جسمانی بیماری ہیں، جو کہ ہیں بھی، جیسے دل کی بیماری ہے، آپ کو ذہنی طور پر ڈسٹرب ہونا، معدے کی بیماری ہے، سکن کی ڈیزیزز ہیں۔
آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ کو پتہ کیسے میں یہی بات بتانے لگا ہوں کہ اصل جو چیز, جیسے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ جو جادو کے بھی ہم نے بہت سی علامات بھی اس کے علاوہ بھی ذکر کی ہیں, تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ علامات جو جادو کے متاثرہ شخص میں پائی جاتی ہیں, انزائٹی کے پیشنٹ میں پائی جاتی ہیں, ڈپریشن کے پیشنٹ میں پائی جاتی ہیں, اس کی جو تشخیص ہے وہ اسپیشلی ایسا عامل جو معالج جو اس چیز میں مہارت رکھتا ہے وہی ڈائگنوز کر سکتا ہے, وہی جانتا ہے. معالج کے حوالے سے, معالج کے حوالے سے, روحانی معالج, وہاں اس کے پاس پیشنٹ آئے گا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہمیں فون پہ بتایا گیا جی یہ معاملات ہیں, یہ علامات پائی جاتی ہیں. اب بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے کہ اس تو آپ کا ملتا ہی نہیں نا, مجھے بھی کئی کالز آئی ہیں, مجھے بھی کئی اچھا نہیں, وہ لوگ جب کالز کرتے ہیں نا تو ہم نے ایک ٹائم شیڈول رکھا ہوا ہے کہ صبح 11 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک اگر کوئی کال کرے تو الحمدللہ ایزیلی اس کی کال کا جواب مل سکتا ہے. اچھا, یعنی عالم کا اپنا بھی کوئی پرسنل وقت ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ہر وقت وہ فون ہی. جی بالکل, خیر اینی وے, ہاں اس کے علاوہ کیونکہ آن لائن سیشن بھی چلتے رہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو یہ اوقات رکھے ہم نے. اچھا, وہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب ایسا پیشنٹ کالز پہ ہمیں جب وہ بتاتے ہیں جی یہ اس میں سمٹمز پائے جاتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ جادو کا شکار ہے ایسا شخص. لیکن جب وہ آتا ہے, جب رقیہ اس پہ کرتے ہیں, تو جب ہم ہسٹری لیتے ہیں سامنے بٹھا کے, تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کوئی انزائٹی کا پیشنٹ ہے, کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے, کوئی سٹریس کا بندہ پیشنٹ ہے, لیکن وہ جادو کی علامات نہیں نکلتی. اسی لیے جو ماہر عامل ہے, جو معالج ہے, وہی بتا سکتا ہے کہ یہ جس علامات کا شکار ہے یہ جادو کی وجہ سے ہیں, جنات کی وجہ سے, یا نظر بد کا شکار ہے, یا میڈیکل ایشوز ہیں, لیکن وہ معالج بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کا کیور اسی طرح سے ہو سکتا ہے. اس طریقے سے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا جی کہ آپ نے جادو کے اثرات ختم کرنے کے طریقے تو بتائے تھے, لیکن اگر کسی کے جسم میں جنات داخل ہو جائیں تو ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کے جسم میں جن داخل ہوا ہے یا جن داخل ہوا ہے. ان کی ڈیفینیشن بھی کر دیں, واضح کر دیں. جن تو وہ ہے نا جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا, حدیث میں ہے, جو اپنا نہ نظر آنے والی چیز ہے, جن جو مخلوق ہے. اور جن وہ ہے جس میں جن تو نہیں ہوتا لیکن وہ جان بوجھ کے ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے, کوئی ایسا فرد ہے, اسے ہم اور آپ نام رکھا ہوئی جن کا, وہ 2 نمبر جن. جی 2 نمبر ہے. جو جن ہے اس کے لیے پڑھائی ہے, اور جو جن ہے اس کے لیے پٹائی ہے. اوہ اچھا, یہ ضروری ہے. اچھا, لیکن وہ گھر والے کریں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے عثمان صاحب, میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو جنات کے چکر میں مارتے بہت ہیں, بہت زیادہ مارتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں اوریجنل جن ہے, یہ جن والے کو بھی مار پڑی اور جن والے کو بھی مار پڑی. جن والے کو بھی عامل نہ مارے, وہ گھر والے اس جن کو نکال سکتے ہیں, اور جن کے لیے عامل کے پاس جانا. اور وہ عامل کبھی بھی ایسے عامل کے پاس مت جائیے جو تشدد کے ذریعے کسی کے جسم سے جنات نکالتا ہے. یہ فراڈ ہے, قرآن کے ذریعے نکلتے ہیں. اچھا اب دیکھیے, سب سے پہلے ہم نے یہ چیک کیا کہ اس میں جن ہے یا نہیں. جب پتہ چل گیا کنفرم اس کے اندر جنات ہیں تو ان کو نکالنا کیسے ہے. حافظ امام ابن قیم وہ فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان کے ایمان کا, ان کے تقوی کا کیا ہی کہنا, کہ جب وہ کسی جن کو کسی کے وجود سے نکالتے تو اللہ اکبر ہی کہتے اور جن اس کے جسم کو چھوڑ کر بھاگ جاتا, ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کے تقوی کی وجہ سے. اور امام ابن قیم مزید فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ اگر کوئی جن بزید ہو جاتا ہے, ایک دفعہ کوئی جن بزید ہو گیا, وہ نہیں نکل رہا تھا, تو فرمایا اخرج ایھا الخبیثہ, نکل جا اے بدبخت روح, اے گندی روح, اس کے وجود سے باہر نکل جا. وہ اس کے وجود کو چھوڑ کر چلی گئی. جی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی. بعض اوقات تو بآسانی جنات جسم سے نکل جاتے ہیں, بعض اوقات تکرار کرتے ہیں, نکال سکتے ہو تو نکال لو. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی قرآن کی مدد کے ساتھ, رقیے کے ساتھ, وہ جنات بھاگے ہیں, نامراد ہوئے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے وہ دیکھیں کیا معاملہ ہے, اور جس نے وہ جنات خود نکالنے ہیں, عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ دھیان رکھنا چاہیے اس میں کہ جو شخص گھر کا فرد جن نکالنے لگا ہے کسی کے اندر, کسی کے جسم سے, وہ ایمان کا مضبوط ہو, تقوی کا مضبوط ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے, سب سے پہلے, کیونکہ اگر وہ خود خوف زدہ ہو گیا, ڈر گیا, تو وہ جن کو کیسے نکالے گا, وہ خود مریض ہو جائے گا. اب عام شخص تو عام رہا, ایسے پیشنٹ ہمارے پاس آ چکے ہیں جب ان کا علاج کیا, رقیہ کیا, الحمدللہ وہ جنات نکلے, تو بعد میں ہمیں بتاتے کہ صاحب آپ سے پہلے ایسے عاملین بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں, جب انہوں نے رقیہ شروع کیا یا اپنے طریقے سے علاج شروع کیا, وہ خود خوف زدہ ہو گئے, ڈر گئے, کئی بے ہوش ہو گئے. عامل کی بات کرو, اور بھاگ گئے. وہ کیا وجہ ہے ان کی صورت. اچھا ایسے ہے نا, میں بتاتا ہوں کہ ہر بندہ دیکھا دکھائی شروع ہو گیا, جی ہم بھی جن نکالتے ہیں, ہم بھی علاج کر لیتے ہیں. اب جو ڈرامے کر رہے ہیں, جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں, ان کو مار پیٹ کے تو نکال دیتے ہیں. جب حقیقت میں اصل جن سے پالا پڑتا ہے, وہ دیکھتے ہیں ان کی وہ کرتے کیا, کس طریقے سے, وہ ان پہ ہیوی ہوتے ہیں. کیونکہ جو عامل ہے, جو جادوگر ہے نا, جو جنات ہے کسی کے وجود میں, عامل اس پہ رقیہ کرے گا, وہ سب سے پہلے اٹیک عامل پہ کرے گا. اگر عامل اپنا پڑھنے والا ہوا, ذکر و اذکار کا پابند ہوا, ایمان توکل مضبوط ہوا, تو وہ جنات کو نکال دے گا, نہیں تو وہ خود پھنس جائے گا.
یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا ہے, ان کے اپنا اذکار پابندی نہیں ہوتی ہے, وہ جب نکالتے جنات ان پر حاوی ہوتے ہیں اور وہ خود بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کسی فرد نے بھی نکالنا ہے وہ بس ایمان کا مضبوط ہو, تقوی کا مضبوط ہو, اپنا خوف الہی ہو, لوگوں کا خوف یا جنات کا خوف نہ ہو, پھر وہ نکالنے کے لیے ایسے مریض کے اوپر جس کے اندر جنات ہیں, بلند آواز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کی تلاوت شروع کر دے, انشاءاللہ العزیز جسم سے جنات بھاگ جائیں گے, نکل جائیں گے. ٹھیک. اچھا عثمان صاحب, اس میں وقت درکار ہوتا ہے, کوئی ٹائم لگتا ہے, یا بس پڑھنے سے وہ ظاہر ہو کے نکل, کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں اس میں نا جو وقت کی بات ہے, میں ایک شاگرد تھا, لاہور سے ہی تھا, لیکن وہ گجرانوالے کہیں پڑھائی کرنے گیا. اب ایک رات بھی پوری لگ گئی, اگلا دن بھی پورا لگ گیا. 1 منٹ رکیے گا, امیر حمزہ نے بہت زیادہ کھل کے ہنسی لی, کیا بات ہے اس پہ؟ کہیں آپ تو نہیں جانتے کہ اس واقعے کا پتہ ہے آپ کو؟ واقعے کا پتہ, یعنی آپ تصدیق کر رہے ہیں اس واقعے کی؟ وہ شاگرد ان کو بھی جانتے ہیں اچھے سے. اچھا, انہوں نے پڑھائی جب شروع کر دی ہے اچھا, تو اب پوری رات بھی لگ گئی, پورا دن بھی لگ گیا, تو آ کے پھر کال کیے, ایسا میں پھنس گیا ہوں, یہ نیچے نکل رہے, یہ اب آپ ہی آئیں تو ان کا علاج کریں, یہ نکالے, ہم سے تو نہیں نکل رہے. اب بات کیا ہے کہ جب ہم گئے الحمدللہ پڑھائی کی 5 سے 10 منٹ کے اندر ثم الحمدللہ اس کا علاج ہو گیا, وہ جنات اس کے جسم سے نکل گئے. دیکھیں ایک تو ایکسپیرینس اسپیشلی میں پہلے کہتا ہوں, ہمارے اشفاق صاحب ہیں ڈائریکٹر اس پروگرام کے, ان سے بھی میں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں, ہم وظائف بھی بتا دیتے ہیں اس کے بارے میں, ہم جمعے بھی پڑھا رہے ہیں, کئی خطیب حضرات بھی ایسے ہیں, لیکن ایک بات کو پہنچا دینا اور بات ہے, لیکن اس کے بارے میں تجربہ رکھنا یہ ایک اہم بات ہے. بہت سے لوگ ہیں جو شوق سے شروع کر لیتے ہیں, جی کہتے ہیں ہم سے علاج کروائیں, وہ کیا کرتے ہیں, انہیں ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس کو جنات کا مسئلہ, جادو کا, نظر کا. وہ جب علاج شروع کرتے ہیں وہ مزید مسئلے کو بگاڑ دیتے ہیں, وہ مزید خراب کر دیتے ہیں. اس لیے کوشش کریں یا خود کر لیں, طریقے ہم نے بتائے ہیں الحمدللہ. اگر وہ کسی عامل کے پاس بھی جانا چاہتے ہیں, ایسے عامل کے پاس جائیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں, اچھے جو حقیقی معالج ہیں, وہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس ہی جائیں. تو الحمدللہ وقت زیادہ نہیں لگتا ہے, اگر کرنے والا عامل ٹھیک ہو تو الحمدللہ. کیونکہ ایسے پیشنٹ کہتے ہیں 2 سال سے مسلسل تکلیف میں مبتلا ہیں. کئی یقین مانے نظامی صاحب ایک شخص میرے پاس آیا, کہتے ہیں 35 سال سے مسلسل اسی تکلیف کا شکار, اور دنیا کے دیگر ممالک میں, پاکستان سے ہٹ کے بھی دوسرے ممالک میں جا کے علاج کروایا, اور اللہ کے قرآن نے ثم الحمدللہ کوئی آدھے گھنٹے میں اسے شفا عطا فرما دی. آئیں تو صحیح قرآن کی طرف تو آئیں, کسی چیز کا علاج قرآن میں نہیں ہے. ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء, ہر بیماری کا علاج اللہ کے قرآن میں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, بس یہ چیز ہے. توکل, تقوی, اور جو آپ نے کہا کہ ایمان کی مضبوطی, اس پہ عمل کرتا ہو بندہ تو پھر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. امیر حمزہ, وہ کہیں شاگرد کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے, کوئی نزدیکی معاملہ تو نہیں ہے جو بڑا ہنسے ہے ایسا کوئی معاملہ جو چلے کی فیلڈ سے نعت خواں بھی ہے نا. اچھا, تو پھر وہ کہاں تک پہنچے صاحب, کوئی پرو ہوئے لیول پہ یا بھاگ ہو گئے؟ ابھی تک تو نہیں ہوئے, ابھی نہیں ہوئے, ابھی تک وہی معاملات چل رہے ہیں. وہ آ گیا تھوڑا. اچھا ٹھیک ہے. لے جی, اگلا سوال ہے, پوچھا گیا ہے کون سی ایسی علامات ہیں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ گھر میں جنات کا بسیرا ہے یا نہیں. آگے میں ایڈ کروں, کچھ CCTV کیمراز لگا لیں کہ وہ گھر کا جن بھی پکڑا جائے, باہر کا بھی پکڑا جائے, ذرا بتائیے. وہ تو ہم نے بتایا نا کہ جو گھر کا جن پکڑا گیا وہ بتایا تو کیمرے میں کس طرح قید ہوا. لیکن جو اگر حقیقت میں کسی کے گھر میں جنات رہتے ہیں, کیونکہ جنات تو ہر جگہ موجود ہیں, انسان سے زیادہ تعداد میں جنات بستے ہیں, ہر جن تنگ کرنے والا نہیں ہوتا ہے. 3 اقسام ہیں, مستدرک الحاکم میں یہ ہے کہ جنات کی 3 اقسام ہیں, اڑنے والے ہوا میں, اور یہ کتے اور سانپ کی شکل میں چلنے پھرنے والے ہیں, اور بعض اوقات ایسے جنات ہیں, تیسری جو قسم ہے, جو ایک جگہ قیام کرتے ہیں پھر کوچ کر جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, گھروں میں بھی بسیرا کر لیتے ہیں, دکانوں میں, فیکٹریوں میں بسیرا کر لیتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں جنات ہیں اور اسپیشلی وہ بھیجے گئے ہیں جادو کے ذریعے, تو ایسے گھر میں کیا علامات ہوں گی, کیا سمجھیں گے, یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ان میں یہ ہے کہ ایسے گھر سے بیماریاں ختم نہیں ہوں گی. کوئی نہ کوئی شخص ہر وقت بیماری کا شکار ہے, ایک بیماری ختم ہوتی ہے, دوسری بیماری کا شکار ہو جاتا ہے, تیسری بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے گھر میں کپڑے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں, بغیر وجہ کے کپڑے پھٹ رہے ہیں. اور ایسے جو گھر کے افراد ہیں جس گھر میں جنات کا بسیرا ہے, یہ گھر سے باہر رہیں گے تو سکون محسوس کریں گے, ریلیکس ہوں گے. لیکن جیسے ہی وہ گھر کے قریب آتے جائیں گے, یہ گھر میں داخل ہو جائیں گے, ہائپر ہو جائیں گے, غصے کی حالت میں آ جائیں گے, اور یہ زور لگائیں گے, کوشش کریں گے ہم اس گھر سے باہر چلے جائیں گے. گھر میں رہنے کو ان کا دل نہیں کرے گا, ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے گا, چیزیں گم ہونا شروع ہو جائیں گی, یہ ایک جگہ رکھی ہے دوسری جگہ سے مل رہی ہے یا مل ہی نہیں رہی ہے. یہ کچھ علامات ہیں, اور ان میں یہ بھی ہیں علامات کہ گھر میں بلا وجہ آگ کا بھڑک اٹھنا, ٹھیک ہے, یہ بھی ہے. شارٹ سرکٹ نہیں ہے, کوئی ایسی وجہ نہیں ہے, کوئی اپنا آگ نہیں بھڑکی, کسی وجہ سے کسی نے لگائی نہیں ہے, پھر بھی کپڑے جل گئے ہیں, گھر میں پڑی کوئی نہ کوئی چیز جل گئی ہے بغیر وجہ کے,
یہ اگر کسی کے گھر میں جنات ہیں تو یہ اس کی علامات ہیں. اگر ایسا معاملہ کسی کے گھر میں وہ ایسا محسوس کر رہا ہے, وہ صرف سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شام کے وقت مغرب کے ٹائم کے بعد وہ پڑھنا شروع کر دے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنات گھر سے بھاگ جائیں گے, وہ سکون محسوس کریں گے. اچھا, شخصیت میں کیا چینج ہوتا ہے؟ تو گھر کے ہم حالات کی بات کریں, کچھ لوگ میں نے دیکھا فور نو ریزن چڑچڑے ہی رہتے ہیں. آپ ان کو سیدھی بات کریں وہ الٹا جواب دیں گے, آپ ان کو اچھی بات کریں وہ آگے سے بیزاری سے جواب دیں گے, آپ ان کو سلام کریں گے تو سلام کرنے کا طریقہ بھی ایسا ہوگا یار میں نے غلطی کر دی, اس سے خیر خیریت. تو یہ ہو سکتے ہیں سمپٹمز. یہ بھی ایک تو ہے ایک انسان فطرتی طور پر ایسا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بچپن سے ایسے شروع سے ایسے اس نے ایسے ہی ہر کسی کو مخاطب کرنا ہے. ایک ہے کہ ایک انسان اچھا بھلا تھا, بالکل بااخلاق انسان تھا, لیکن اچانک سے اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی, نفرت محبت میں یا محبت نفرت میں بدل گئی ہے. بالکل اپنا سکون سے چلنے پھرنے والا یا محبت سے باتیں کرنے والا اچانک سے غصے میں آنا شروع ہو گیا, چڑچڑاپن اس میں آ گیا. اگر یہ کیفیت اچانک سے آ گئی ہے کسی کے اندر بغیر وجہ کی آ گئی ہے, تو پھر یہ علامت ہے کہ جس کے اندر جنات کا یا جادو کے جو سمٹم اس میں ہیں, تو یہ علامت اس میں پائی جاتی ہے اگر اس مسئلہ ہے جادو کا. ٹھیک ہے. اچھا سر, آگے پوچھا گیا ہے یہ جو اکثر جسم پر نشانات پڑ جاتے ہیں, کیا یہ بھی جادو کی ہی وجہ سے پڑ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ جو نشانات ہیں وہ کس قسم کے کس طرح کے ہیں. کئی بلیک سے دھبے ہوتے ہیں, کئی بلو کلر کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, نیلے رنگ کے جسے ہم کہتے ہیں جی نیل پڑ گئے جسم کے اوپر, اور بعض اوقات خراش کے جیسے نشان ہوتے ہیں یا بلیڈ کے ساتھ کسی نے کٹ لگائے ہیں. یہ بہت سارے علامات ہیں, یہ بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں. یہ تینوں چیزیں جو آپ نے مختلف میں بتاؤں گا کون کون سی علامات کس وجہ سے ہے. اب دیکھیں خاص پہلے میں آتا ہوں جو جیسے خراش جسم میں پڑ جاتی ہے, جیسے کسی نے ناخن کے ساتھ خارش کی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا, یا بلیڈ وغیرہ کے ساتھ, یہ جادو کی وجہ سے جنات کی وجہ سے ہیں یہ جو نشانات پڑتے ہیں. اور اتنے گہرے نشانات, اتنے پیشنٹس ہمارے پاس آ چکے ہوئے ہیں جو دکھاتے ہیں سب بغیر کسی وجہ کے. یہ دیکھیں ہاتھ ہیں, ہاتھوں پہ کٹ لگ جاتے ہیں, ٹانگوں پہ کٹ لگ جاتے ہیں, جسم کے پورے حصوں پہ کٹ لگتے ہیں, اور شدید قسم کے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے پیشنٹ آ چکے ہوئے ہیں. یہ حقیقت میں ہے, بالکل حقیقت میں. اور رات ہی میں آپ کو دکھاؤں گا, میرے پاس پکس آئی ہیں, ان پہ بھی اسی طرح خراشیں ان کے جسم پہ لگی ہیں بغیر کسی وجہ. پوچھنے جی کس وجہ سے لگی ہیں, تو یہ جادو کی جنات کی علامت ہے. جو جادو کے ذریعے جنات بھیجے گئے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں نا, اکثر جب عاملین کے پاس جاتے ہیں تو عاملین ان پہ رقیہ شروع کرتے ہیں, رقیے کے دوران ان پہ مزید کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. عامل بھی ڈر جاتا ہے, یہ بھی بھاگ جاتے ہیں. لیکن ثم الحمدللہ ہمارے پاس آئیں یا ایسے لوگ جو ثم الحمدللہ قرآن حکیم کے ساتھ علاج کر رہے ہیں نا, ایسے لوگ جب رقیہ کریں گے ان کے رقیے کے دوران دم کے دوران کبھی بھی قرض نہیں لیں گے بلکہ بہتری کی طرف جائیں گے. تو اگر جو نہیں ہے یہیں سے پتہ چل جاتا ہے, وہ جو پڑھائی شروع کرتے ہیں وہ خود بھی ڈر جاتے ہیں, ان کو قرض زیادہ بڑھ جاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے قرض, ایسے ہاتھ ہیں اور سامنے قرض لگ گئے. یہ جادو کی وجہ سے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی قرآن حکیم میں ممکن ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں, کچھ جو نشانات ہوتے ہیں جیسے انسان کوئی ایکسرسائز ایسی کر لی ہے, مسل انجری ہو گئی اس کی, بروز بن گیا, بالکل بن گئے ہیں, یا کوئی زخم ہو گیا ہے. اور اسپیشلی جو بلو نشانات ہیں نا جن نیلے رنگ کے, اس کے بارے میں اکثر خواتین جب رابطہ کرتی ہیں یا آتی ہیں, اسپیشلی خواتین کو یہ مسئلہ بنتا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیے ہمیں کسی نے جادو کر دیا, ہم نے فلاں بابے سے پوچھا, اس نے والدہ کا نام پوچھا تو اس نے کہا جی بڑا سخت جادو ہے. تو یہ جادو کی وجہ سے نہیں پڑتے ہیں جو نیلے رنگ کے اسپیشلی جو نشانات پڑ رہے ہیں, یہ جادو کی وجہ سے نہیں پڑتے, یہ میڈیکل ایشوز ہیں. آئرن کی کمی ہو تو بھی آپ کے پرپل جو بروز بن جاتے ہیں نشانات, وہ بھی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. بالکل وائٹ نشانات ہیں وہ بھی آپ کو کیلشیم کی کمی سے بھی آ جاتے ہیں. تو اسکن کے بڑے معاملات ہیں. بالکل, اور ایسی میڈیسن کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں جو آپ کے خون کو پتلا کرتی ہے میڈیسن, یا اسپیشلی جو ہم پین کلر استعمال کرتے ہیں تو اس کا کثرت سے استعمال, وہ میڈیسن کی وجہ سے بھی اس طرح یہ نشانات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جادو کی علامت نہیں ہے, یہ کسی جنات کی وجہ سے یہ نشانات نہیں پڑتے. ہاں وہ خراش جو ہے یا وہ جو اپنا کہتے ہیں کٹس وغیرہ جیسے بلیڈ کے لگے ہیں, ان کا علاج کروانا چاہیے. ہاں لیکن وہ بھی دیکھنا پڑے گا. ہاں جی, دیکھنا پڑے گا. اکثر کیا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں نا پسند کی شادی کرنا, جب نہیں ہوتی تو وہ بھی ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہوتے ہیں. جی وہ کٹ پھر جاتے ہی نہیں ہیں, وہ کٹ زندگی پہ بھی لگتا ہے, جسم پہ بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے. فور دا لائٹر نوٹ, جی گفتگو تو ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن حقیقت کی جو بات ہے جو قاری صاحب نے بھی بتائی ہے کہ یہ عمل ہوتے ہیں جب واقعی جنات کے وار ہوتے ہیں یا اثرات ہوتے ہیں. تو ان سے بچاؤ کے لیے قرآن کریم کلام الہی ہمارے پاس موجود ہے, اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے, آیات کو پڑھنے کا طریقہ ہے, وہ کر کے ان ساری چیزوں سے چھٹکارا اور نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. جی پلیز. اسپیشلی نا جی دعا کے لیے کہا گیا ہے. ایک اسپین سے ہماری بہن ہے,
الحمدللہ یہ شوز دیکھتی ہیں. اچھا. انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کا کہا ہے. اس طرح ابھی یہ پروگرام سے 1 گھنٹہ پہلے اسلام آباد سے ایک ماں کی کال آئی تھی, وہ اپنے بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے. چونکہ یہ ہمارا سیگمنٹ الحمدللہ پوری دنیا میں چلتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں, تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. بالخصوص جس بہن نے اپنے والد صاحب کے لیے کہا ہے اور جس ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا ہے, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, تمام لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ آمین دور یا رب فرمائے. العالمین. انہوں نے میسج دیا جو کہ بہت ضروری تھا. نہ صرف ہمارے یہ ویورز جو دیکھتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ یا ہمارے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اس پار دیکھتے ہیں, ہم ان سب کے لیے بھی, اور جو نہیں بھی دیکھتے تمام مسلمان بہن بھائیوں اور امت کے لیے جو کسی پریشانی میں ہیں, تکلیف میں ہیں, کوئی ایسے ہارڈ ٹائم ہے, ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. آپ نے میسج کنوے کر دیا جی, ذمہ داری ادا کر دی. اب میں ذمہ داری ادا کر لوں جی اپنی. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. امیر حمزہ شاہین آپ موجود رہے, آپ کے آنے کا شکریہ جی. اور قاری عثمان اسلم صاحب, قاری صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. نہیں جی, پروگرام ابھی جاری ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ادب مجلس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.